بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی انما اموالکم واولادکم فتنة فاتقوا اللہ عنده اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنی بندگی کے امتحان اور آزمائش کے لیے وجود بخشا ہے، پیدا فرمایا ہے، اور وہ امتحان مختلف طریقوں سے اللہ پاک لیتے رہتے ہیں۔ مصائب کے ذریعے سے بھی لیتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کے نقصان کے ذریعے سے بھی لیتے ہیں، اپنے عزیزوں قریبوں کی موت کے ذریعے بھی لیتے ہیں، کاروبار میں پیداوار میں خسارے اور نقصان کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی پیداوار نہیں ہوئی اور محنت ساری بیکار ہو گئی، اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی موت کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی کاروبار کے نقصان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ جتنے بھی احوال اس دنیا میں پیش آتے ہیں اور بندہ ان حالات سے گزرتا ہے، یہ سب احوال موافق ہوں یا مخالف اللہ تعالیٰ کے امتحان کا حصہ ہوتے ہیں۔ بندہ اس میں اللہ کو بندگی کا امتحان دے رہا ہوتا ہے اور اللہ اس کو آزما رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہر حال میں، 24 گھنٹے۔ پوری زندگی امتحان سے تعبیر ہے۔ زندگی کا ہر قول ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی کے معیار پر پرکھا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کوئی بندہ فیل ہو رہا ہے، کوئی بندہ پاس ہو رہا ہے، کیونکہ امتحان تو کنٹینیو چل رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدمی صبح کرتا ہے اور امتحان دینا شروع کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو امتحان سے گزارتا ہے، فَمُوبِقُهُ أَوْ مُهْلِكُهُ، یا تو نفس کو نجات دلا لیتا ہے یا نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی شروع، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمہلکہ او موبقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، یا تو فائدہ کماتا ہے یا نقصان اور خسارے میں جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک جب سے وہ نیند سے بیدار ہوا پھر رات کو سونے تک برابر آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ امتحان ہی امتحان ہے، ہر لمحہ، ہر حرکت، ہر سکون، ہر قول، ہر فعل امتحان ہے۔ اللہ آزما رہے ہیں اور ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی بچا ہوا نہیں، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی، نصرانی، سب اللہ کے اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔
تو پوری زندگی وہ امتحان سے تعبیر ہے. امتحان ہی امتحان ہے. زندگی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے حرکتوں کے ذریعے سے کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا. ان ساری چیزوں کو جو اللہ نے کائنات میں پھیلایا ہے اسے بھی امتحان ہی بنا دیا. بے شمار انگنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطراف میں ماحول میں پھیلا دی. بے شمار انگنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات میں رکھ دی. ایک انسان ہے، اس کے اپنے اندر اللہ کے اتنے احسانات اور انعامات ہیں کہ وہ شمار بھی نہیں کر سکتا. اب باہر اس کی ضرورت کی، اس کی خواہش کی، اس کی پسند کی اتنی نعمتیں رکھی گئی ہیں کہ اسے وہ شمار بھی نہیں کر سکتا. بلکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ انسان کے نفع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب انسان اس سے بھی آزمایا جا رہا ہے. ہر نعمت کو اللہ نے ہمارے لیے حلال نہیں کیا ہے. بہت سی نعمتوں کو حلال کیا ہے، بہت سی نعمتوں کو حرام کیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ نعمتیں اس کی ضرورت تو ہیں، تو وہ اب ضرورت کے لیے ان کا محتاج بھی ہے اور اس سے ضرورت پوری کرنے کی اجازت بھی ہے. لیکن اللہ ایک حد بناتا ہے تاکہ آزمایا جائے، امتحان ہو اس کا. آدمی کو آنکھ کی نعمت دی. آنکھ جو ہے دیکھنے کے لیے بنائی گئی، وہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. دیکھتا کون ہے؟ تو ہمارا نفس دیکھتا ہے، ہمارا قلب دیکھتا ہے. آنکھ اس کے دیکھنے کا ایک آلہ ہے، دیکھنے ہی کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کر دیا کہ جو چاہے دیکھو. مومن کو پابند کر دیا کہ بعض جگہ دیکھ سکتے ہو، بعض جگہ ہماری اس نعمت کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں ہم نے آپ کو دیے ہیں، کرائے پہ دیے ہیں، ہمارے ہیں. ہم آپ کی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے. عاریت ہے، یہ امانت ہے. ہماری مرضی سے استعمال کر سکتے ہو اور تمہیں کو کرنا ہے. لیکن جہاں ہم اجازت دیں کرو گے، جہاں ہم اجازت نہیں دیں نہیں کرو گے. ایک آدمی کسی کے پاس گاڑی رکھا دے، اس کی اپنی ذاتی ہے، آپ کے پاس رکھ دی اس نے اور یہ کہا کہ اس کو آپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے استعمال کیجیے، لانے کے لیے استعمال کیجیے، اور کسی کام میں میری یہ سواری استعمال نہیں کر سکتے. آپ کو کہیں اور جانا ہو تو دوسری سواری سے جائیے، نہ جائیے، میری گاڑی تو نہیں لے سکتے آپ. میری گاڑی میں نے بس اتنے کام کے لیے آپ کے پاس رکھی ہے، آپ کو حق ہے آپ استعمال کر لیں، دوسرا کام میں نہیں کر سکتے. اب وہ شخص دوسرے کاموں میں بھی استعمال کرتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اس نعمت کے واپس لے لیے جانے کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نعمتیں دیں تو ان نعمتوں کے استعمال کی جگہ بھی مقرر فرما دی. آنکھ دیکھنے کے لیے دی، دیکھو، مگر جہاں ہم دیکھنے کا پرمیشن دیے وہیں دیکھو، جہاں ہم نے منع کر دیا وہاں نہیں دیکھ سکتے. مناظر دیکھ سکتے ہیں، ہر منظر نہیں دیکھ سکتے.
آپ کتنے بھی اچھے قدرتی مناظر ہیں، قدرتی سب مناظر کو دیکھو، آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ جنگلات کو دیکھیں، باغات کو دیکھیں، کھیتیوں کو دیکھیں، نہروں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، پہاڑوں سے اچھلتے کودتے چشموں کی رونق اور زینت کو دیکھیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، پھولوں کو دیکھیں، اللہ نے اجازت دی۔ انسانوں کو دیکھیں، اس کی بھی اجازت دی، لیکن مرد مرد کو دیکھ سکتے ہیں، عورتیں عورتوں کو دیکھ سکتی ہیں، مرد بعض عورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، بعض کو نہیں دیکھ سکتے، عورتیں بعض مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، بعض کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حد مقرر فرما دی، یہ حد ہے بھائی۔ اچھے اچھے مناظر کے فوٹوز ہیں، تصویریں ہیں، کہیں دیواروں پر لگا دی گئی ہیں، کہیں ہورڈنگز پر ہیں۔ اگر وہ حلال منظر ہیں تو دیکھ سکتے ہو، اگر وہ حرام منظر ہیں تو نظر اٹھا کے دیکھنا بھی جائز نہیں، ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ ریئلی بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، فوٹوز میں بھی نہیں دیکھ سکتے، تصویر میں بھی نہیں، وہاں بھی اجازت نہیں، وہاں بھی اجازت نہیں۔ جو منظر آپ قدرتی طور پر دیکھ سکتے ہیں اسی کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو منظر قدرتی طور پر نہیں دیکھ سکتے تو اس کا منظر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی طریقے سے جتنے جانور ہیں اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہو، لیکن اسی کی تصویر بنا دی جائے تو پھر اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے اس سے منع فرما دیا۔ اب ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں گھوڑا دیکھ سکتا ہوں لیکن گھوڑے کی تصویر نہیں دیکھ سکتا، میں ہاتھی دیکھ سکتا ہوں، ہاتھی کی تصویر نہیں دیکھ سکتا، شیر دیکھ سکتا ہوں، شیر کی تصویر نہیں دیکھ سکتا، ماں کو دیکھ سکتا ہوں پر ماں کی تصویر نہیں دیکھ سکتا، بیوی کو دیکھ سکتا ہے لیکن بیوی کی تصویر نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ ایسا کیا فرق ہے؟ وہ حقیقت ہے یا اس کا عکس ہے؟ تو اس کا جواب اسلام یہی دے گا کہ آپ بندے ہیں، آپ کا مالک جہاں روکے وہاں رکنا پڑے گا، آپ کا مالک جہاں اجازت دے وہیں پر آپ کو چلنا ہوگا۔ آپ خود بھی تو اپنے نوکروں، چاکروں، غلاموں، ماتحتوں، بچوں کو، اولاد کو اپنے حکم کے خلاف چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور اگر وہ آپ سے بحث کرے کہ بابا ایسا کیوں نہیں، تو آپ اس کو ڈانٹتے ہو کہ بھائی میں جو بول رہا ہوں وہ کرو، کبھی سمجھا بھی دیتے ہو کہ نہیں بیٹا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنے احکام کی کبھی مصلحت بتا بھی دیتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، نہیں تو یہ نقصان ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ صرف حکم دیتا ہے، مصلحت کچھ نہیں بتاتا اسے، اور وجہ نہیں بتاتا کہ میں کیوں روک رہا ہوں، کیوں منع کر رہا ہوں۔ لیکن اتنی بات ہر عقل مند کے نزدیک طے ہے کہ اللہ حکیم و دانا ہے، اور جو حکیم اور دانا ہوتا ہے وہ کوئی بھی حرکت بے مقصد نہیں کرتا، بے فائدہ نہیں کرتا۔ بس یہ اطمینان مسلمان کو کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، جو بھی حکم دیتا ہے بڑی حکمتوں کو ملحوظ رکھ کے دیتا ہے۔ اب وہ حکمت سمجھ میں آئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو اتنا سمجھ میں آ جانا کافی ہے کہ حکم دینے والا حکیم ہے، بس اتنا سمجھ میں آ جانا کافی ہے۔ دو وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہر بات ٹھیک ہے، ایک اس وجہ سے کہ وہ حاکم اعلیٰ ہے اور حاکم کو حکم دینے کا حق ہوتا ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ وہ حکیم ہے، وہ اپنے کام بے مقصد نہیں کرتا، بے مصلحت نہیں کرتا، ہر حرکت میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ اس لیے اگر وہ آزما رہا ہے ہمیں تو یہی ایک بات کافی ہے کہ صاحب ماں کو دیکھنے کی اجازت ہے، ماں کی فوٹو دیکھنے کی اجازت نہیں،
کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی آزما رہا ہے آپ کو، اتنا ہی کافی ہے جواب۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ ہماری سمجھ میں آئیں تو بہت اچھا، نہ سمجھ میں آئیں تو یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا ہے، اور اللہ کا منع فرمانا حکمتوں سے خالی نہیں۔ یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ حاکم اعلیٰ ہے، بھرپور حق رکھتا ہے کہ یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ پیو، یہ مت پیو، یہ پہنو، یہ مت پہنو، سب کا حق رکھتا ہے، اور وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے۔ ہم بندے ہیں تو ہمارا حق کہنا ماننے کا ہے، تو ہمیں کہنا ہی ماننا ہے، چونو چرا کا کوئی حق نہیں بندے کو۔ تو اس پہلو سے دیکھو تو بھی ہمیں اعتراض اور اشکال کا کوئی حق نہیں، اور اس پہلو سے دیکھو تو 100% اطمینان قلب کے ساتھ عمل کرنے کی گنجائش ہے، عمل کر سکتا ہے آدمی۔ جیسے اہل ایمان اور ان میں سب سے بڑے مرتبے کے لوگ حضرات صحابہ کرام تھے، ان کو کیوں اور کیا پیدا ہی نہیں ہوتا تھا دماغ میں۔ کبھی کبھار کسی نے کیوں کہا تو انہیں جواب دیا گیا کہ آپ کون پوچھنے والے، تو پھر ان کو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کام کرو بھائی، کام کرتے جاؤ، امتحان چل رہا ہے، بس پاس ہو جاؤ، پاس ہونے کی فکر کرو۔ اور پاس کیسے ہوگا؟ امتحان میں اگر اللہ کی مرضی کو پورا کر دے گا تو پاس ہو جائے گا۔ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اپنی بہن کو تو میں دیکھ سکتا ہوں لیکن خلیری بہن کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ ہماری ماں کی بیٹی ہے، وہ ہمارے خالہ کی بیٹی ہے، تو ہم ان کو کیوں دیکھ سکتے ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو پھر اگر یہ کیوں کو کھڑا کیا جائے تو ہر جگہ یہ سوال کھڑا ہو جائے گا۔ بکری کھا سکتے ہیں، سور کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس کو بھی 4 پیر ہیں، اس کو بھی ایک دم ہے، اس کو بھی منہ ہے، اس کو بھی سب، بکری میں جو ہے سب اس میں ہے، وہ بھی گوشت ہے، وہ بھی گوشت ہے، یہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ کیوں کھا سکتے؟ شربت پی سکتے ہیں، شراب کیوں نہیں پی سکتے؟ تو آپ کا تو پورا دین ہی ختم ہو جائے گا۔ جب کیوں آئے گا تو دین ہی ختم ہو جائے گا۔ ہر جگہ پوچھیں گے آپ کہ کیوں کیوں کیوں، تو اس کا جواب اسلام یہ دیتا ہے کہ آپ بندے ہو، آپ کا کام اپنے رب کا کہنا ماننا ہے۔ آپ کہنا مانو، آپ کو غور کرو گے، اللہ نے فہم صحیح عطا فرمائی ہے، عقل صحیح کام کرتی ہے، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان۔ نہیں سمجھ میں آتا تو نہ سمجھ میں آئے، حرج کیا ہے اس میں؟ آپ سرکار کے سارے قوانین سمجھ کر اور آرگومنٹ کر کے قبول کیے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آئے نہ، ارے بھائی قانون ہے قانون ہے قانون ہے، مان رہے ہیں آپ، چل رہے، آپ کی نہیں سمجھ میں آیا ہے۔ آپ کو اتنا بھروسہ ہے کہ قانون ہمارے بھلے کے لیے بنتا ہے اور ہمارے بھلے کے لیے بنا ہے، اس لیے آپ مان رہے، اس کو قبول کر رہے۔ تو اگر اہل دنیا نے انسانوں کی امن و امان اور انسانوں کے عدل و انصاف کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ارض و سما کا مالک، بندوں کا خالق، ان کی مصلحتوں کو بہتر جاننے والا، ان کے بھلے برے کو سب سے زیادہ علم رکھنے والا، وہ بناتا ہے قانون، تو آپ کہتے ہیں کیوں؟ تو آپ کو یہاں کیوں آیا؟ یہاں کیوں آیا؟ کیونکہ کیوں کا کوئی اللہ کے سامنے سوال نہیں ہے۔ بندہ کیسے پوچھے کہ ایسا کیوں؟ بندہ نہیں پوچھ سکتا۔ اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا اور فرما دیا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ کوئی بندہ نہیں پوچھ سکتا اللہ سے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور سارے بندوں کو اللہ پوچھ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ہر بندہ پوچھا جائے گا، لیکن خدا کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ قرآن میں اللہ نے صاف نازل فرما دیا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔
سب سے پوچھوں گا، لیکن کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں۔ اللہ تعالیٰ سے تاکہ بدگمانی نہ ہو، اس لیے قرآن حدیث میں کہیں کہیں ایسے احکام کی علت اور وجہ بھی بتا دی گئی جو بظاہر آدمی کو بھلا نہیں معلوم ہوتا، صحیح نہیں سمجھ میں آتا، تو کیوں صحیح ہے بتایا گیا، کبھی کبھی بتا دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے دل بدگمان نہ ہو، ان کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اللہ ہر کام حکمت پر مبنی کرتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ بندوں کے حق میں اچھا و بہتر ہوتا ہے۔ تو بھائی زندگی امتحان ہے، ہم امتحان ہی میں 24 گھنٹے کرتے ہیں، گزرتے ہیں، ہر لمحہ کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو اللہ امتحان میں نہ لے رہا ہو، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک ہمارے امتحان کا حصہ نہ ہو، اس لیے ہر قول سے پہلے سوچنا چاہیے کہ پاس ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا، اور ہر فیل سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کروں گا تو پاس ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا، جیسے لکھنے سے پہلے بار بار امتحان دینے والا سوچ لیتا ہے، سوال کو 10 دفعے سمجھتا ہے، اپنا جواب جو اس نے طے کیا ہے اس پہ غور کرتا ہے، کافی غور کرنے کے بعد کہ اگر میں ایسا لکھوں گا تو پاس ہو سکوں گا یا ناکام ہو جاؤں گا، پھر غور کر کے پھر غور کر کے پھر غور کر کے دل مطمئن ہونے کے بعد قلم اٹھاتا ہے اور لکھ دیتا ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا، ناکام نہیں۔ اور دل میں کھٹک ہو تو اسے کرنے کی جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی لکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ جو بول رہے ہیں وہ امتحان لکھ رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ امتحان لکھ رہے ہیں، پہلے سوچ لو کرنے سے، اب پہلے سوچ لو بولنے سے کہ یہ بولوں گا تو پاس ہو جاؤں گا یا فیل ہو جاؤں گا، یہ کروں گا تو پاس ہو جاؤں گا اللہ کے امتحان میں یا فیل ہو جاؤں گا۔ یہ زندگی بھر کرنا ہے، کیونکہ زندگی دی گئی ہے آزمانے کے واسطے، مصیبتیں آئے تو بھی اب کیا کرنا چاہیے، اور اپنے من کے مطابق چل رہا ہے سب تو بھی کیا کرنا چاہیے۔ جو فیل ہو جانے والا ہوتا ہے وہ جب تنگی اور پریشانی آتی ہے تو شکایت شروع کر دیتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، اور جب راحت اور آرام ملتا ہے تو بغاوت شروع کر دیتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو جانتا ہے، اسلام کو جانتا ہے، نبی کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں امتحان دے رہا ہوں، اگر اللہ تنگی میں مبتلا کرے یہ میرا امتحان ہے، مجھے اس میں فیل نہیں ہونا ہے، میں شکایت نہیں کروں گا، مدد مانگوں گا، دعا کروں گا، منت کروں گا، خوشامد کروں گا اللہ کی، سب کروں گا، پر شکایت نہیں کروں گا، ناراض نہیں ہو جاؤں گا، اس لیے کہ اگر ناراض ہوا اور زبان پہ شکایت لائی تو فیل ہو جاؤں گا۔ ہاں دعا کر سکتے ہو، اللہ سے اصرار کر کے مانگ سکتے ہو، لگ لپٹ کے اللہ سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ یہ تنگی دور کر دیجئے، اللہ یہ پریشانی ختم کر دیجئے، حق ہے۔ تدبیر کر سکتے ہو، حق ہے، کرو تدبیر، کوشش کرو، دعا مانگو، لیکن ناراض نہیں ہو سکتے، شکایت نہیں کر سکتے۔ اگر بندہ خدا سے ناراض ہوا اور زبان پر شکایت لے آیا تو وہ بندہ فیل ہو گیا، اللہ نے آزمانا چاہا تھا، جیتنے کے بجائے ہار گیا، نہیں کامیاب ہو سکا وہ، اور نعمت ملی تو غرور کرنے لگا، شکایت کرنے لگا، ان نعمت سے گناہ کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں صرف کرنے لگا نعمتوں کو، تو پھر یہ باغی ہو گیا، وہ شکایت کر کے ناکام ہوا، یہ بغاوت کر کے ناکام۔ بغاوت کیسے کر لی بھائی؟ اللہ نے جو بھی نعمت دی تھی پابند بنا کے دیا تھا اپنے حکم کا، تم حکم کے اندر ہیں تو وفادار ہے، حکم کے باہر چلے گئے تو بے وفا ہو گئے، باغی ہو گئے۔ اس لیے نعمتوں کو بغاوت کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو مثال دی
شروع میں کہ آنکھ ہے، بڑی نعمت ہے، کائنات کو دیکھتی ہے، اب کیسی کیسی تحقیقات کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کو کتنی کتنی آرام راحت کی چیزیں ملی۔ آنکھ نہ ہوتی تو اندھے کیا کرتے؟ آنکھ ہی سے تو سب ریسرچ کیا اس نے، آنکھ ہی سے تو سب تحقیق کی۔ تو آنکھ اللہ نے آپ کو دی ہے، دیکھنے کے لیے دی ہے، مگر دیکھنے کے جگہ مقرر کر دی ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہو، یہاں دیکھ سکتے ہو، یہاں دیکھ سکتے ہو۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا سارے قدرتی مناظر دیکھ سکتے ہو اور ان کی تصویریں بھی دیکھ سکتے ہو، سارے جانوروں کو دیکھ سکتے ہو، پرندوں کو دیکھ سکتے ہو، آبی اور پانی میں رہنے والی مخلوقات کو دیکھ سکتے ہو، لیکن جب ان کی تصویر بن جائے تو اس تصویر کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں بھائی، اس میں کیا فرق ہے؟ تو بہت فرق ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے روایت نقل کی۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب جس کو دیا جائے گا وہ جاندار کی تصویر بنانے والا ہوگا۔ جو جاندار کی تصویر بنائے گا، ساری مخلوق میں سب سے بڑا عذاب اس کو، سب سے شدید عذاب اس کو دیا جائے گا۔ یہ شدید عذاب ہے، اور سب سے ہین، ہلکا اور سب سے چھوٹا عذاب جو کسی جہنمی کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار یغلی دماغہ کما یغلی المرجل۔ پورے جہنم کے جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس کو جہنم کی آگ سے 2 جوتیاں بنا کے پہنا دی جائیں گی، بس باقی پورے جسم کو کہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، صرف 2 جوتیاں بنا کے اس کے تس میں، چپل ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ہوائی چپل کہتے ہیں، نیچے تلا ہوتا ہے، اوپر تس میں ہوتی، نعلان و شراکا، 2 چپلیں ہلکی سی بالکل جہنم کی آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی جائے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ یغلی دماغہ کما یغلی المرجل، اس کا دماغ ایسے پکنے لگے گا جیسے ہانڈی میں شوربہ پکتا ہے، ایسے پکنے لگے گا دماغ اس کا۔ یہ معمولی عذاب ہے، سب سے چھوٹا عذاب ہے جو جہنم میں کسی کو دیا جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو طالب کا عذاب ہے، جو سب سے ہلکا ہوگا۔ نبی پر شفقتیں کرنے، مہربانیاں کرنے اور نبی کا ساتھ دینے اور نبی کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، مگر شرک کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اور جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ تو خیر، یہ احون مطلب سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے۔ ما یرا ان احدا اشد منہ عذابا وانہ لاحونہم عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو سزا نہیں مل رہی ہے، حالانکہ سب سے کم اس کو مل رہی ہے۔ یہ ہے احون عذاب۔ اب آپ اس کو سوچ کر اشد کو سوچیے، درمیان میں سب عذاب ہیں، جتنی قسمیں ہیں عذاب کے وہ بیچ میں ہیں، اور سب سے اشد یعنی سب سے سخت عذاب وہ کس کو ملے گا؟ المصورون، جاندار کی تصویر بنانے والوں کو ملے گا، سب سے سخت عذاب ان کو ملے گا۔ یہ خبر حضور علیہ السلام نے دی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور اس میں پردے لٹکے ہوئے تھے، پردے پر تصویر تھی، تو حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے اتروا دیا اور سختی سے منع فرما دیا۔
لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. حضور علیہ السلام نے خبر دی فرشتے رحمت کے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے چند صورتیں ایسی ہیں کہ وہ کتے کی پرورش کر سکتا ہے، کیونکہ کتا حارس ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. جہاں شرعی ضرورت ہو وہاں اجازت دی گئی، مثلا چوپایوں کی حفاظت کے واسطے. بھیڑی آ جاتے ہیں جنگل میں اور بکریوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اس لیے آج بھی آپ دیکھتے ہیں گاؤں کے اندر کہ چوپایوں کے ساتھ ایک کتا بھی جاتا رہتا ہے، پھر شام کو واپس آتا ہے ان کے ساتھ. اس چوپایوں کی حفاظت کے لیے اجازت دی گئی. اسی طریقے سے کہیں مال کی حفاظت کی کوئی اور صورت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو مال کی حفاظت کے لیے اجازت دی گئی ہے. چند صورتیں ہیں جنہیں مستثنا کر دیا گیا ہے، لیکن ذوق کے لیے، شوق کے لیے، شان کے لیے، فیشن کے لیے اگر کسی نے پال رکھا ہے تو یہ وہ گندی چیز ہے جس کے ہوتے ہوئے رحمت کا فرشتہ کبھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. موت کا تو آئے گا، وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں. موت کا آئے گا لیکن رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا جو برکتیں لاتا ہے، حفاظت لاتا ہے. فرشتوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں رکھی گئی ہے جن کا نام حفظہ ہے. حفظہ کہتے ہیں محافظین کو، حفاظت کرنے والوں کو. ہم کہتے ہیں بہت سے بال بال بچ گیا، بال بال بچ گیا، ایسے ہم کہتے ہیں. یہ بال بال کچھ نہیں ہوتا، حفظہ مقرر ہیں. اگر تقدیر میں آفت نہیں ہے تو وہ بچا لیتے ہیں اور وہ حفاظت کر لیتے ہیں. بیچ میں آ جاتے ہیں، آڑے آ جاتے ہیں فرشتے، آ کر اس کو بچا لیتے ہیں. اور اگر تقدیر میں ہے تو وہ بھی نہیں آتا، ہٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدر کو وہ بھی نہیں ٹال سکتے، اس لیے وہ انوالو نہیں ہوتے. لیکن تقدیر میں نہیں ہے مگر حادثہ سامنے آ گیا تو حفظہ آ کر اس کو بچا لیتے ہیں اور اس کو اس میں مبتلا ہونے نہیں دیتے. تو یہ فرشتے نہیں آتے ہماری حفاظت کرنے والے، وہ فرشتے جو اہل ایمان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، وہ فرشتے جن کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، مدد کرتے رہیں. نہیں آتے گھر میں. اگر کتا ہے تو وہ گھر میں نہیں آتے. آج مسلمانوں کو بھی 4 پیسے آ جاتے ہیں تو قسم قسم کے شوق پیدا ہوتے ہیں. پھر شوق کر لو بھائی، اگر حلال میں گنجائش ہے تو کر لو. اچھی سواری، اچھا گھر، اچھے صوفے، اچھا بستر، اچھے کپڑے، اچھی چیزیں، حلال آمدنی ہے، اللہ نے دی ہے. شوق پیدا ہوا تو شوق پورے کر لو. لیکن اگر شوق حرام کا ہو جائے تو مومن حرام میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ امتحان دے رہا ہے. امتحان میں فیل نہیں ہونا چاہتا وہ، اس لیے حرام میں مبتلا نہیں ہوگا. اب کل تک تو صاحب کھانے کو کھانا نہیں تھا، کسی طریقے سے محنت کر کے، پاپڑ بیچ کے، اخبار بیچ کے بچہ پڑھ لیا، قابل ہو گیا، اعلیٰ درجے سے کامیاب ہو گیا، آئی ٹی کمپنی میں نوکری مل گئی، 1,00,000-1,50,000 روپے لے کے آ رہا ہے. آپ کو کتا خریدنے کا شوق ہو رہا ہے کہ کتا خریدیں گے، گھر میں کتا رکھیں گے، ٹی وی خریدیں گے اور یہ خریدیں گے، وہ خریدیں گے. آپ کو اس کا شوق ہو رہا ہے. ماضی کو آدمی فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پیدا ہی دولت میں ہوا ہے اور اس نے غربت کبھی بھی نہیں دیکھی ہے تو اس کو بھی اللہ کا حکم فراموش نہیں کرنا ہے، حلال حرام اس کے لیے بھی. لیکن جو کبھی غربت سے نکلا ہے، مصیبتیں جھیل کے آگے آیا ہے، اللہ کی آزمائشوں میں سے اللہ نے بچا کے نکالا، اللہ نہ بچاتا تو ایسی مصیبتوں سے گزرتا ہے بندہ کہ ایمان بھی غارت ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے بچایا، اس میں سے نکالا، ایمان بچایا، دین بچایا. اور جو پرانے حالات تھے مشکل کے، مصیبت کے، تنگی کے، وہ دور کر کے اللہ نے مرفع الحالی دی، خوشحالی دی، اس لائق بنایا کہ خواہش، آرزو، تمنا پوری کرے. تو بندے کو چاہیے کہ صرف ایسی تمناؤں کا ارادہ کرے
جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بہت ہوگا آپ کے پاس، ہونے دو، لیکن اللہ کی ناراضگی میں ایک پائی بھی نہیں ڈالنا ہے، ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا ہے اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو. یہ مومن کی شان ہے. لیکن مومن پچھلے حالات بھول جاتا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ کھول دیتے ہیں، ذریعے بن جاتے ہیں، بچوں کے ذریعے یا میراث کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اللہ پاک حالات بدل دیتے ہیں. تب پھر وہ اپنے ماضی کو فراموش کر دیتے ہیں، تو ناشکرے بن جاتے ہیں، باغی بن جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ شوق پیدا ہونے لگتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بندہ وہ ہے جس کو یاد رہے کہ میں امتحان دے رہا ہوں، ہر وقت یاد رہے کہ میں امتحان دے رہا ہوں، مجھے کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ امتحان میں فیل ہو جاؤں. اس کو یاد رکھنے والا بندہ ہے. اور جو اس کو یاد نہیں رکھتا وہ باغی ہے. باغی تو ناکام ہوگا. باغی کو کوئی حکومت معاف نہیں کرتی، کوئی حکومت نہیں چھوڑتی. اللہ کی حکومت بھی باغیوں کو نہیں چھوڑتی. اس لیے بندہ بن کر رہنے میں عافیت ہے، بندہ بن کر رہنے میں کامیابی ہے ہماری، کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں. اللہ نعمتیں دے تو شکر میں اضافہ کرو، اللہ صحت دے تو عبادت میں اضافہ کرو، اللہ پاک مال دے تو اللہ کے بندوں کی حاجت براری میں اضافہ کرو، غربا پروری میں اضافہ کرو، یتامہ کی سرپرستی میں اضافہ کرو، بیوگان کا سہارا بننے میں اضافہ کرو، بیماروں اور بوڑھوں کی مدد کرنے میں اضافہ کرو. کیونکہ اللہ اضافہ دے رہا ہے ہم کو، اللہ اضافہ دے رہا ہے، اور دے کر اللہ ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے بندے میں تجھے بہت دے رہا ہوں، اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ جوڑ جوڑ کے رکھے، اور اس لیے بھی نہیں دے رہا ہوں کہ میری نافرمانی میں خرچ کرے، بلکہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جیسے میں بندہ پروری کرتا ہوں تو بھی غربا پروری کر، اور میری جیسی صفت والا بن جا. جو میری صفت ہے وہ تیری صفت ہو جائے. اگر مال نہ ہو تو کیسے سخاوت کر کے بتائے گا؟ اللہ کے پاس ہے اس لیے اللہ کر رہا ہے. تمہارے پاس نہیں ہے تو تم کیسے کرو گے؟ جنہیں اللہ نے دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ تم بھی میری طرح سخاوت کرو، تم بھی میرے طرح غربا پروری کرو، ان پہ خرچ کرو. اس کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے. جوڑ جوڑ کے رکھنا بھی اللہ کو نہیں پسند. بقدر ضرورت بال بچوں کے لیے جوڑنا جائز ہے، لیکن بخل کی وجہ سے چھپا چھپا کے رکھنا یہ جائز نہیں. ہاں حکمت کی وجہ سے کہ بھائی ہمارے بعد ہمارے بچوں کو کوئی سہارا رہے، وہ بے سہارا نہ ہو جائے، تو اگر آپ اس کے لیے جمع کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن دل میں مال کی محبت کی وجہ سے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو اور ضرورت پر بھی نہیں صرف کرتے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. شح وطغا، وہ بخل جس کا کہنا مانا جائے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے بخل سے بچا لیے گئے ہیں وہی فلاح پانے والے، وہی کامیاب ہونے والے. تو یہ کامیابی ہے. لیکن بخل کو سمجھنا چاہیے کہ آدمی ضرورت کے لیے، آڑے وقت کے لیے، مستقبل کے حکمت کی وجہ سے جوڑتا ہے تو یہ بخل میں داخل نہیں ہے. مال کی محبت کی وجہ سے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اور ضرورت پر بھی جی بڑا نہیں کرتا تو یہ بخل میں داخل ہے. دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. تو اب آنکھ ہے، یہاں استعمال کرو، یہاں مت استعمال کرو. اسی طریقے سے کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو کتنی دفعہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں. 24 گھنٹے میں اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں، تمام جانداروں کی تصویر دیکھنے سے اللہ نے منع فرما دیا ہے. خبر سن لیجئے، آپ خبریں سن لیجئے. خبریں آج کل آتی ہیں، کچھ مناظر بھی آ جاتے ہیں. آپ تصویر مت دیکھیے، جاندار کی تصویر مت دیکھیے. بس اب منظروں سے عبرت حاصل کرو، سبق لو، اللہ سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن تصویر دیکھنے کے ارادے سے تصویر مت دیکھو.
اس واسطے کہ جیسے بنانا حرام کیا گیا ہے، دیکھنا بھی حرام کر دیا گیا۔ چجائے کہ فلمیں دیکھیں، چجائے کہ ننگی تصویریں دیکھیں، چجائے کہ گندے مناظر دیکھیں، یہ تو جائز اور حلال جس کا دیکھنا جائز ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ گھوڑا دیکھ سکتے ہیں، ہاتھی دیکھ سکتے ہیں، شیر دیکھ سکتے ہیں، پرندے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ جاندار ہیں دیکھ سکتے ہیں، جب ان کی تصویر بن جائے تو اسے نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مصور کو اپنے سامنے پیش کروائے گا، تصویر بنانے والے کو، جس نے جاندار کی تصویر بنائی، بے جان کی چاہے جتنی بناؤ، بنانا بھی جائز، دیکھنا بھی جائز۔ جاندار کی کسی نے تصویر بنائی تو اللہ اس کو بلائے گا، اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا ساری تصویریں جتنی زندگی میں اس نے بنائی جانداروں کی، وہ سب لا کے رکھ دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو جسم بنایا تھا تو جان بھی ڈال اس میں، جان ڈال اس میں، شکل تو بنا دیا تھا نا تو نے، تو اب جان ڈال کے بتا مجھے۔ تو جب شکلیں بنانے میں میرا مقابلہ کیا تھا تو جان ڈالنے میں کیوں نہیں کرتا میرا مقابلہ؟ کہاں سے کرے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ جب نہیں کر سکے گا تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو پکڑو اور اوندھے منہ جہنم میں ڈالو۔ معمولی بات تھوڑا ہی ہے، ہم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم بچ ہی نہیں رہے ہیں ان چیزوں سے، اور اس لیے نہیں بچ رہے ہیں کہ صاحب ساری دنیا مبتلا ہے، میں اکیلا کیا بچوں؟ ابھی ساری دنیا کا تم جواب دو گے کیا؟ تم اپنا جواب دو گے، اپنے بارے میں سوچو۔ اللہ آپ سے پوری دنیا کا تو نہیں پوچھے گا، اللہ تو آپ سے آپ کی اولاد کا نہیں پوچھے گا، ماں باپ کا نہیں پوچھے گا، آپ کا ہی پوچھے گا، آپ ہی کو جواب دے لینا ہے۔ تو اپنا تو بھلا کر لو بھائی، اپنے کو تو گناہ سے بچا لو، اپنے کو تو محفوظ کر لو ان چیزوں سے۔ اس لیے ان چیزوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم مسلمان بے ضرورت تصاویر اپنے موبائل پر نہ دیکھیں، اور گندی تصاویر ایڈورٹائزمنٹ کے دوران پیش کی جانے والی تصاویر ہرگز نہ دیکھے مسلمان۔ اشد الناس عذابا، قیامت میں سب سے سخت عذاب کا حقدار بن جائے۔ بچاؤ اپنے کو، محفوظ کرو۔ ٹھیک ہے مشکل ہوگا، زمانہ ایسا ہے، لیکن کیا مشکل ہونے کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہی؟ مشکل ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں پڑھ رہی؟ مشکل ہونے کی وجہ سے کاروبار چھوڑ دے رہے ہیں؟ مشکل ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی بند ہو جا رہی؟ ارے سب مشکلات سے گزر کے بھی اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ اگر تصویروں سے بچنا مشکل ہے اس دور میں تو مشکل ہی تو ہے، ناممکن تو نہیں ہے۔ کوئی پکڑ کے آپ کے سینے پہ بندوق رکھ کے دیکھو، ایسا تو نہیں کہہ رہا ہے، ہاں آپ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دیکھ رہے ہیں، کوئی مانع نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ کو زبردستی نہیں دے رہا۔ نہیں، دیکھو راستوں میں، سڑکوں پر، ہوڈنگس پر، اشتہارات پر تصویریں نظر پڑے نیچی کر لینا چاہیے۔ جیسے زندہ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں، ان کی تصویریں دیکھنا جائز نہیں، اور محرموں کی بھی تصویریں دیکھنا جائز ہے۔ محرم کو تو دیکھ سکتے ہیں پر ان کی تصویریں کیسے دیکھ سکتے؟ ان کی تصویریں نہیں دیکھ سکتے۔ آج کل بعض لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، دیندار ہیں، اچھے جذبات ہیں، اچھے رجحان ہیں، لیکن اس کے باوجود فون آتے ہیں یا واٹس ایپ پر ان کا کوئی میسیج آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ ان کی پہچان کے طور پر ان کی یا ان کے والد کی یا ان کی بیٹی کی یا ان کے چھوٹے شیرخوار نومولود بچے کی فوٹو ہوتی، سب تصویر ہے۔ آپ کے اس پہچان پر، کنٹیکٹ کی پہچان پر جتنے لوگ دیکھیں گے ان سب کی آنکھوں کو ناپاک کرنے کا آپ کو گناہ ہو رہا ہے، اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں، ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے۔ آپ کی بیٹی کی تصویر ہے، ننھی منی ہوگی، چھوٹی سی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن فوٹو تو فوٹو ہی ہے، تصویر تو تصویر ہی ہے۔ آپ رکھے ہوئے ہیں اسٹیٹس پر، اس کو آپ رکھے ہوئے ہیں ابا جان کی تصویر،
اور ایسے بے وقوف خر دماغ بھی ہیں جو اپنے استاذ کی، بڑے عالم دین کی اور شیخ کی، پیر طریقت کی فوٹو رکھ لیے ہوئے اور سمجھ رہے ہیں کہ تبرکن رکھ لاؤ. یہ تبرک ہے، یہ نحوست، اللہ کے غضب کا سبب، اشد العذاب کا سبب، سب جمع کے رکھے ہوئے ہیں، حفاظت کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب اللہ کے دین کو بے حیثیت کرنے والے اعمال ہیں. آپ اپنے طرز عمل سے یہ بتا رہے ہیں اللہ کا قانون، ارے وہ کیا ہے، چھوڑو، اللہ کا قانون کی کیا اہمیت ہے. ملک کا قانون تو نہیں توڑیں گے، اللہ کا قانون توڑ دیں گے. سامنے ریڈ سگنل آ گیا، جتنے سمجھدار لوگ ہیں سب کا بریک لگ جاتا ہے. بے عقل ناسمجھ لوگ ہوں گے، لیکن جتنے سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان کے بریک لگ جاتے ہیں. آنکھ نے دیکھا، اب پیر نے بریک لگا، رک گئے. کیوں رک گئے بھائی؟ قانون ہے، آگے بڑھیں گے تو چالان ہوگا، یا کم سے کم کچھ نہیں ہوگا تو ذلت تو ہوگی کہ پکڑا جاؤں گا اور سامنے عزت چلی جائے گی ہماری. شریف آدمی سوچتا ہے. لیکن یہی شریف آدمی نامحرم سامنے آ گیا تو ریڈ سگنل ہے، کیسے آگے بڑھایا نگاہ کی گاڑی کو، بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ وہ دنیا والوں کا قانون تھا، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون نظر انداز کر دیے جانے کے قابل ہو گیا اور دنیا والوں کا قانون عمل کرنے کے قابل. تو کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نہیں پوچھیں گے قیامت میں؟ ہم سب جائیں گے نہیں اللہ کے سامنے؟ ایک دن جائیں گے نا، ایک دن سامنے کھڑیں گے نا اللہ تعالیٰ کے، تو پوچھے گا نہیں اللہ؟ ہر بات پوچھے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ہم اس دن یعنی قیامت کے دن اپنی دی ہوئی ہر نعمت کا سوال کریں گے، پوچھیں گے. یوز کیا یا مس یوز کیا، پوچھیں گے. صحیح استعمال، غلط استعمال. میں نعمتیں تو دیا ہی تھا برتنے کے واسطے، مگر استعمال صحیح ہوا یا غلط، حق میں ہوا ناحق، پوچھوں گا. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا قیامت کے دن. جب اللہ کہہ رہے ہیں پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو؟ دینا تو ہے بھائی. کیا ہمارا ایمان نہیں آخرت پر؟ کیا ہمارا ایمان نہیں والبعث بعد الموت پر؟ اور کیا ہے ہمارا ایمان نہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم؟ سب کو میرے پاس آنا ہے اور سب کا حساب میرے ذمے ہے. ان آیتوں پر ایمان نہیں ہمارا؟ جب ہم ایمان لائے ہیں تو ڈرنا چاہیے. آسان طریقہ یہ ہے، زندگی کے ہر لمحے کو امتحان گاہ سمجھو. ہم امتحان گاہ میں ہیں، وہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے. بس کیمرے لگے ہوئے ہیں، چوطرف سے دیکھا جا رہا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہم امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں. یہ ہمیں سوچ کے چلنا ہے تو بہت کم گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کم ہوں گی. میں نہیں کہتا کہ ہم 100% کامیاب ہو جائیں گے، لیکن 80% ہوں گے، 90% ہوں گے. کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جائے گی، لیکن اکثر کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ہو سکتے ہیں اور اللہ نے ہمیں اس کی دعوت دی ہے، نبی نے ہمیں اس کی دعوت دی ہے. کروڑوں بندے اس دنیا میں کامیاب ہو کر دکھا چکے، بتا چکے، آج بھی ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہے امتحان میں کامیاب ہونے والوں سے. آج بھی کامیاب ہیں، بڑوں میں ہیں، بچوں میں ہیں، جوانوں میں ہیں، عورتوں میں ہیں. سب میں ایسے کچھ بندے ہیں جو امتحان میں فیل نہیں ہو رہے ہیں، ہر لمحہ کامیاب ہیں، ہر لمحہ کامیاب ہیں اللہ کے امتحان. آج بھی ہیں، ہمارے سماج میں ہیں، ہمارے فیملیوں میں ہیں، ہمارے خاندانوں میں ہیں. اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں. جب وہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ آدمی کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے، اور سبق لے کر اس کے مطابق چلنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اس لیے میرے عزیزو دوستو، یہ زندگی امتحان سے تعبیر ہے، اس کو دھیان سے بھولنے مت دو. ہمیشہ ذہن میں رکھو، میں جب بالغ ہوا تھا اس دن سے لے کر جب تک میری آخری سانس نہیں آئے گی، میرا اللہ مجھے آزما رہا ہے اور میں آزمایا جا رہا ہوں. اس لیے مجھے ہر حال میں وہ کام کرنا ہے جو میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور فیل نہ ہو جاؤں.
اس کا دھیان رکھ کر، اس کی فکر رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ حالات کوئی چیز نہیں ہے، ماحول کوئی چیز نہیں ہے، مشکل ضرور ہو سکتی ہے لیکن ناکامی کبھی نہیں ہو سکتی۔ کبھی ماحول اچھا ہو تو وہی کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، ماحول خراب ہو تو وہی کام ذرا مشکل مجاہدے سے ہوتے ہیں، تو کرنا ہی کرنا ہے مجاہدہ۔ مکے والے جب مکے میں تھے صحابہ کرام تو کتنے مجاہدے سے وہ اللہ کے حکم پہ قائم تھے، کتنا مجاہدہ تھا، جان کو امن نہیں، اتنا مجاہدہ قائم ہے اس کے اوپر۔ آج کس بے امنی کے اندر، کس بے چینی کے اندر، کتنی پریشانی کے اندر غزہ کے مسلمان جی رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا آنکھوں سے، کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، ایک لمحہ چین نہیں ہے، آن کے آن میں سب کچھ کھو سکتے ہیں، آن کے آن میں دنیا میں اکیلے رہ جا سکتے ہیں یا خود بھی نکل جا سکتے ہیں دنیا سے، کوئی سکون نہیں، ایک لمحہ اطمینان نہیں۔ پر ان کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی عورتیں بے حجاب باہر نہیں آ رہی ہیں، اس حالت میں بھی حجاب کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں، ان کے بوڑھے بزرگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، نمازوں کے اندر لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے نماز کے دوران میں کل جو بمباری کی گئی مسجد کے اوپر، 2 مسجدوں پر، تو ایک مسجد میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی نمازیوں سے، 50 آدمی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن خدا کے پیارے ہو، تقبل اللہ شہادتہم، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ کتنا بڑا مجمع مسجد میں ہوگا اگر خدا نہ خواستہ ایک تصور کی حد تک اللہ بچائے۔ آپ سوچیں اتنا بڑا مجمع ہے، اگر اس پر کوئی بم گر جائے تو کتنے لوگ بچیں گے، کتنے لوگ اس میں ختم ہو جائیں۔ بھری مسجدوں پر بم داغ دیے گئے، اور ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے۔ کیا نمازیں پڑھنا چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ؟ نمازیں پڑھنا انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اور حوثیوں سے سعودیوں کی جنگ چل رہی تھی، تو سرحد پر ایک شہر ہے جیزان، وہاں پر رہنے ہمارے ایک دوست چھٹیوں کے بعد آئے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ مسجدیں خالی ہو گئی، کوئی بھی، سب گھروں میں نماز پڑھ رہی، حالانکہ نمازی ہو، سب گھروں میں نماز پڑھ رہی، مسجد کو نہیں جا رہے کہ کہیں راستے میں کبھی کوئی بم نہ گر جائے، اس لیے مسجد نہیں جا رہے، گھروں کے اندر۔ تو گھر کون سا بچانے والا ہے بھائی؟ یہاں 40% آبادی گھروں کی ختم ہو چکی ہے، لیکن ڈر، وہن، موت کا خوف جن کو ہے وہ امن کی دنیا میں بھی محض اندیشے سے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اور جن لوگوں کو موت کا خوف نہیں ہے وہ بموں کے نیچے اور میزائلوں کے سائے میں اور دھماکوں کے درمیان اذان بھی کہہ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور جا کر نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ سوچو، اگر عبرت ہی لینا ہے تو ان مناظر سے اپنے ایمان کو جانچو، ان مناظر کو دیکھ کر اپنی بے غیرتی پر ماتم کرو کہ کیسے خدا کے بے غیرت بندے بن کر ہم جی رہے ہیں، کھا رہے پی رہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ، مست و مگن ہیں، حرام میں مبتلا ہیں، نشوں میں مبتلا ہیں۔ دیکھو اللہ کے بندوں کو کن حالات میں جماعت قائم کر رہے ہیں، کن حالات میں خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، کن حالات میں کر رہے ہیں۔ سبق حاصل کرو، عبرت لو، آنکھیں ہیں تو ہیں، لیکن ایسے نہ ہو جاؤ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، یہ چوپائے ہیں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایسے انسانوں کی اللہ نے مذمت قرآن میں فرمائی۔ کہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں، سب دیکھ رہے ہیں، نہ آنکھ عبرت لے رہی ہے، نہ کان عبرت لے رہے ہیں، نہ دل کوئی عبرت لے رہا ہے، اور جیسے کہ تیسے اپنے گناہوں میں مبتلا ہے، اپنے گناہوں میں مبتلا ہے۔ ایسے بندے بھی ہیں جن کو حرام خوری اور بدکاری سے بھی رکنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے عبرت کے مناظر کے بعد مبتلا ہیں اپنی حرکتوں کے اندر۔
اور ابھی بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، اور ابھی بھی نمازیوں کو ترس رہے ہیں مصلی. کہاں ہیں مسلمان؟ کم سے کم اب تو غیرت آتی، کچھ تو ایمانی حیا آتی، کچھ تو ہم کو شرم آتی اللہ رسول سے. کچھ بھی نہیں ہے. یہ بے حسی ختم کرو دوستو. یہ بے حسی پہلا عذاب ہوتا ہے اللہ کا، اور اس بے حسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، دور کرتے چلے جاتے ہیں. پہلی علامت دلوں کا بے حس ہو جانا ہے. آج ہم احساس سے محروم ہو گئے. یہ پہلی علامت ہے خدا تعالیٰ کی چھوڑ دینے کی اور ہاتھ اٹھا لینے کی. احساس پیدا کرو اپنے اندر. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اس سے بچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے. بس اب اس کی ضرورت ہمیں رہ گئی ہے. باقی بے حس پتھر بنے ہوئے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم انسان نہیں ہیں، انسانوں کا اسٹیچو ہے، مجسمہ ہے، جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ ہمارا حال ہو رہا ہے. ہمیں بدلنا چاہیے، سنبھلنا چاہیے. خدا کسی کو آزمائش میں ڈال کر دوسرے کو سبق دے رہا ہے. اس سبق کو لے لو، ورنہ کہیں وہ آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ کر دیا جائے. سبق لے کر سنبھلو اور بدلو. اس کی جانب توجہ دیجیے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. ایک بات بار بار خطیب صاحب اعلان کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں بھی پھر اہمیت کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ دیر سے مسجد آتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وضو بنا کر صفوں میں بیٹھیں. صفوں میں جگہ ہے تو ٹھیک ہے، نیچے کی صفوں میں بیٹھ جائیے. نیچے کی صفیں پر ہو گئی تو فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، الحمدللہ مسجد میں گنجائش کی کمی نہیں ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائیے. بیٹھنا چاہیے. اپنے کو چڑھنے اترنے کی زحمت سے بچانے کے لیے اسلامی آداب کو توڑنا اچھی بات. یہ اسلام کا ادب ہے، یہ جمعے کا احترام ہے، یہ مسجد خدا کی بارگاہ ہے. اس بارگاہ کے کچھ قوانین ہیں. ان قوانین میں یہی ہے کہ خطبہ سامعین بیٹھ کر سنیں، کھڑے ہو کر کوئی نہ سنے. یہ آداب بتائے گئے، یہ احادیث میں آئے ہیں. یہ کوئی مولویوں کی اپنی خواہش نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں. یہ نبی کے احکام ہیں. آپ نبی کے احکام کو خام خواہی توڑتے رہیں گے تو اس کا وبال نہیں آئے گا. وجہ کچھ بھی نہیں ہے، بس بیٹھے ہیں. بعض لوگ وضو بنا کے وہ وضو خانے میں جو سیٹیں ہیں اسی میں پلٹ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں. ادھر وضو بنا لیا مشرق کی طرف منہ کر کے اور ادھر پلٹ کے مغرب کی طرف بیٹھ گئے. یہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا سے شرماؤ بندو، اللہ کے بندو ایسا مت کرو. شرم و حیا کرو اللہ سے. شرم کوئی چیز ہے، اس کو خدا سے بھی نہیں اختیار کرو گے تو کہاں کرو گے. اس لیے کوئی کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ نہ سنے. سب بیٹھو. جگہ بس اتنی امید ہوتی ہے کہ شاید صفیں بنیں گی تو دو چار کو اور جگہ مل جائے گی، تو دو چار کو مل جائے گی. بھئی دو چار ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ کہیں درمیان صف میں، لیکن سب کو تو نہیں ملے گی. اس لیے بہتر ہے اوپر جاؤ، اگلی صفوں سے بیٹھنا شروع کرو. اوپر بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے. وہاں بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، شور ہو رہا ہے، اس لیے جو لوگ نہیں چاہتے کہ وہاں جا کر کے اور ٹینشن میں یعنی ماحول خراب، تو اوپر ہم انتظامیہ ایسا انتظام کر دے کہ اوپر بھی سکون سے لوگ بیٹھیں اور وہاں بھی چین کے ساتھ سب لوگ بیان سنیں. یا بیان کے بعد آئے ہیں تو خطبہ تو سنیں. خطبہ تو سننا واجب ہے نا. جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے. اور نماز اللہ نے یہ خطبہ سنانے کے لیے 2 رکعتیں کم کر دی. ظہر میں 4 رکعتیں ہیں لیکن 2 کم کر کے خطبہ دیا ہے. اب وہ بھی نہیں سنیں گے تو کیا اللہ کی قدر ہم کریں گے؟ بھائی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. یہ بڑی نعمت ہے جمعہ کی نماز. اس لیے بہت آداب ہیں، آداب کا خیال رکھیں. ادھر ادھر نہ کھڑے ہوں، آپس میں باتیں نہ کریں اور صفوں میں بیٹھ کر غور سے خطبہ سنیں. اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. نہیں تو اللہ کا پکڑ ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.